اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، 191 اور 192 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں ذی شعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ذی شعور لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل پر، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے جو کچھ تخلیق کیا بے مقصد نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو بس تو نے اسے رسوا کر دیا، اور اس قسم کے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں ذی شعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین، یہاں پر اہل علم کو مظاہر کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ کارخانہ قدرت کی نیرنگیوں میں وہ جتنا غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم محیط اور حکمت کاملہ پر ان کا ایمان پختہ ہوگا، اور یہ پختگی تقلیدی نہیں ہوگی بلکہ تحقیقی ہوگی۔ عقل مند انسان جب زمین و آسمان کی پیدائش، سورج اور چاند کی گردش اور سیاروں کے احوال، دن رات کی آمد و رفت کے مضبوط اور مربوط نظام میں غور و فکر کرتا ہے کہ کس طرح سب سیارے ایک معین رفتار اور معین قانون کے تحت فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں اور ان کے انضباط میں کبھی لمحہ بھر کا فرق نہیں پڑتا، تو اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ تمام تر کارخانہ کائنات ایک ہی قادر مطلق اور مختار کل فرمانروا کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، جس نے اپنی عظیم قدرت و اختیار سے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنی اپنی حدود میں جکڑ رکھا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر سکے۔ ناظرین، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اس پوری کائنات کی یہ تمام حرکتیں انتہائی تنظیم اور اصول و ضوابط کے تحت ہو رہی ہیں۔ یہ تمام گردشیں اتنی صحیح ہیں کہ کہیں بھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا، کوئی ستارہ دوسرے سے نہیں ٹکراتا۔ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ اربوں ستاروں پر مشتمل ایک کہکشاں اپنے سفر کے دوران ایک دوسری کہکشاں میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر اس سے نکل بھی جاتی ہے، مگر سب کچھ یوں ہوتا ہے جیسے کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہو۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 38
39 और 40 में इरशाद बारी ताला है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरु क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और ये सूरज है जो अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है, ये अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ है उस हस्ती का जो गालिब इल्म वाला है। और चांद को देखो, हमने उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहां तक कि वो पुरानी खजूर की शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज की ये मजाल है कि चांद को आ पकड़े, और ना ही रात की ये ताकत है कि वो दिन से आगे निकल जाए। और ये सब सैयारे अपने अपने मुकर्ररा रास्तों पर चल रहे हैं। नाज़रीन, इस नज़्मो ज़ब्त और कवानीन पर गौर कीजिए। क्या ये सब अपने आप हो रहा है? क्या ये किसी खालिक़े कायनात की तरफ इशारा नहीं है? यकीनन है, ये सब किसी एक खालिक़ का ही कमाल है। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। ज़ी शऊर वो लोग हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं, खड़े होकर, बैठे हुए और अपने पहलुओं के बल पर, और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के बारे में गौर व फिक्र करते रहते हैं। यानी अक्लमंद सिर्फ वो लोग हैं जो इस कारखाने कुदरत में गौर करने के बाद अल्लाह की बेपनाह कुदरत व तसर्रुफ की हकीकत तक पहुंच जाते हैं। फिर इस एतराफ हकीकत के नतीजा में इनके बदन का रुआं रुआं मोहब्बत इलाही में सरशार होकर उसकी हम्दो सना करने लगता है, और हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते और उसकी अजमत का एतराफ करते हैं। लेकिन जो लोग इस कारखाने कुदरत में गौर नहीं करते, जो लोग इस कारखाना कुदरत में गौर फिक्र करने के बाद इस नतीजा पर पहुंचे कि यह आलम मादा से बना है, फिर इत्तेफाक से यूं हो गया, और इस मजबूत और मरबूत निज़ाम कायनात को महज इत्तेफाकात का नतीजा करार देते हैं, वो हरगिज़ साहिब फ़हम व फ़रासत नहीं कहलाते। क्योंकि इत्तेफाक कभी कभार तो खैर पैदा हो सकता है, लेकिन मुसलसल और मुस्तकिल खैर कभी नहीं पैदा हो सकती। नाज़रीन, आयत मज़कूरा से ये भी मालूम होता है कि साहिब फ़हम फ़रासत वही लोग हैं जो उठते बैठते और लेटे यानी हर हालत में अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं, और ना सिर्फ जिक्र करते हैं बल्कि वो आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र भी करते रहते हैं। ज़िक्र व अज़कार और दीगर इबादात तो वो अल्लाह ताला का हुक्म समझ के करते हैं, और उसकी तख्लीकात में गौर व फिक्र अपने ईमान की पुख्तगी के लिए करते हैं। दूसरे मानों में ये भी कहा जा सकता है कि फ़र्ज इबादत के साथ साथ तख्लीक कायनात में फ़िक्र व तदब्बर की इबादत का ही एक हिस्सा है। अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मज़ाहिर कायनात में गौर व फिक्र करते रहना सब इबादतों से अफजल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तफक्कर और तदब्बुर के हम पाया कोई इबादत नहीं। लेकिन आज हम इस अफजल तरीन इबादत से कैसे एराज किए हुए हैं, और किस तरह हम इनको सदियों से बिल्कुल भुला रखा है, मोहताज बयान नहीं है। आज अगरचे कायनात के हर पहलू पर गौर व फिक्र हो रहा है, और वुसअत का ये आलम है कि हर मज़हर फितरत के लिए एक मुस्तकिल फ़न की बुनियाद पड़ चुकी है, लेकिन मोमिन और गैर मोमिन की तहकीक और तफहुस में एक बुनियादी फ़र्क है। मोमिन जब कायनात की
چھوٹی یا بڑی چیز پر غور کرتا ہے اور اس کی حیران کن تاثیرات اور ان میں مضمر ایک بدی نظام پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ اس کی حیران کن تاثیرات اور بدی مضمرات میں کھو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اسی وقت اس کی نگاہ اس بنانے والے کی طرف بے تابانہ وار دوڑتی ہے اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے ہیں، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا۔ لیکن ایک غیر مومن کی نگاہ ان مشاہدات کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کے بنانے والے کی عظمت و جلالت، علم و قدرت، مشیت و حکمت کی طرف اس کی توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ بے شک وہ ان کی تسخیر سے اپنی مادی ترقی کو تو معراج کمال تک پہنچا دیتا ہے، لیکن یقین کا چراغ روشن نہیں ہوتا اور اس کے دل کی دنیا پھر بھی تاریک کی تاریک ہی رہ جاتی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے جو کچھ تخلیق کیا ہے بے مقصد نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ناظرین، باطل کی ضد حق ہے، اور جس طرح حق کا لفظ وسیع المعنی ہے، اسی طرح باطل کے بھی بہت سے معنی ہیں۔ مثلا باطل کے معنی جھوٹ، جھوٹی بات، بہتان، عبث، بیکار اور بے مقصد ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، جیسا کہ مادہ پرستوں اور دہریوں اور نیچریوں کا خیال ہے کہ مادہ کے اجزاء باہم ملتے گئے اور کائنات کی ایک ایک چیز وجود میں آتی گئی۔ ہائیڈروجن کے ذرات ملے تو سورج پیدا ہو گیا اور وہ خود بھی گھومنے لگا، پھر اس سے ایک حصہ کٹ کر علیحدہ ہوا تو وہ زمین بن گئی۔ زمین نے جب گھومنا شروع کیا تو اس کا ایک حصہ کٹ کر علیحدہ ہوا تو وہ چاند بن گیا، اور اسی طرح دوسرے سیارے وجود میں آتے گئے اور انہی اتفاقات سے کائنات کی ایک ایک چیز بن گئی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز اتفاقاً بنی، اسی طرح اتفاقاً ہی تباہ ہو جائے گی۔ یقیناً یہ دہریت کے خیالات ہیں، یہ جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں یہ دہریت کے خیالات ہیں، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بیان کچھ کر چکے ہیں، یا پہلے میں اس سلسلے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا امر کن کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پوری کائنات و درکنار کائنات کی کوئی ایک چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی گئی بلکہ با مقصد طور پر پیدا کی گئی ہے۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 97 اور 98 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ وہ نکالنے والا ہے صبح کو رات کی تاریکی سے، اور بنایا اس نے رات کو آرام کے لیے، اور بنایا ہے سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا سب سے زبردست، سب کچھ جاننے والے کا، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سیدھی راہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں دلائل ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حساب اور اندازے سے سورج اور چاند کی حرکت مقرر فرما دی ہے، جس سے دن، مہینے اور سال بنتے ہیں، جس سے گرمی، سردی، بہار اور خزاں کے موسم ظہور پذیر ہوتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر طرح سے مستفید ہوتی ہے۔ کائنات کارخانہ ہستی کی ہر چھوٹی بڑی چیز اسی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔
مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ان تصریحات کے مطابق زمین اور اس کی جملہ اشیاء، شمس و قمر اور ستارے سب انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس کی خدمت پر معمور ہیں۔ زمین سے انسان کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، سورج اور اس کی گردش سے رات دن پیدا ہوتے ہیں، موسم بنتے اور فصلیں پکتی ہیں، چاند سے رات کو روشنی اور ٹھنڈک ملتی ہے اور پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، ستاروں سے ہم رات کے اوقات کا تعین کرتے ہیں، روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ آسمان کی زینت بھی ہیں۔ یہی صورت ہواؤں اور بادلوں کی ہے۔ اب دیکھیے، ان میں سے کوئی چیز نہ تو انسان کا جینا محال ہو، کوئی چیز نہ ہو تو انسان کا جینا محال ہو جاتا ہے، لیکن اگر کائنات میں انسان نہ ہو تو ان چیزوں کے استقلال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مقصد انسان کی خدمت ہے اور غالباً یہی وہ باشعور اور با اختیار مخلوق ہے جسے سب چیزوں کے بعد پیدا کیا گیا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو بس تو نے اسے رسوا کر دیا اور اس قسم کے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین، کافروں کی رسوائی تو واضح ہے کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں، تاہم بعض مومن بھی کچھ عرصہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اگرچہ ان کی یہ قید و بند دوامی نہیں ہوگی بلکہ ان کے تزکیہ کے لیے ضروری ہوگی، تاکہ گناہوں کی وجہ سے جو میل و کچیل ان پر جم چکا ہے اسے صاف کر کے اس شخص کو پاک مقام پر جانے کا اہل بنایا جا سکے۔ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جتنا عرصہ مومنین دوزخ میں رہیں گے اتنا عرصہ تو رسوائی ضرور ہوگی۔ اسی لیے یہ دعا تلقین فرمائی گئی کہ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے کیونکہ وہ رسوائی کا مقام ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلی نشست میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔